آپ حضرات اکثر ہی جتنے بھی ہیں اکثر لوگ یقیناً واقف ہیں مرحوم سے. ایک عرصہ پہلے وہ یہاں تشریف لائے تھے اور ان کے بھائیوں سے بھی آپ واقف ہیں, ان کے خاندان سے واقف ہیں, ان کے فرزندوں سے, 5 فرزندوں سے آپ حضرات واقف ہیں. بہت ہی ماشاءاللہ خوش عقیدہ تھے, عقیدے کے اعتبار سے بڑے محکم اور مستحکم, اور کسی کی بھی شخصیت کا اندازہ خاص طور پر مرنے کے بعد اس کی اولاد کے ذریعے ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے تربیت کی, ان کی اولاد ماشاءاللہ سے آج سبھی مذہبی بھی ہیں, کافی انوالو ہیں قوم میں, قومیات میں, اور نہ صرف ان کے فرزند بلکہ ان کے ماشاءاللہ پوتے, پوتیاں, نواسیاں, یہ سب لوگ ماشاءاللہ سے نیک, اچھے, صالح بچے ہیں, اور اس کا اجر و ثواب ہمیشہ قیامت تک یقیناً مرحوم کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا ان کے نیک اعمال کا. اور اسی کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی بتایا ان کے فرزند نے کہ ان کے لیے اب تک ماشاءاللہ سے 36 قرآن ختم کیے جا چکے ہیں, اور 313 مرتبہ ان کے لیے سورہ یاسین پڑھا جا چکا ہے, اور 313 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت ہو چکی ہے, اور 313 مرتبہ سورہ ملک کی, اور بھی مسلسل یہ سارے جو ہے ثواب کا سلسلہ ان کے لیے جاری ہے. تو یہ خود ان کی نیکی کا ثبوت ہے. جو انسان اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اپنے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے لیے اکاؤنٹ کھلا چھوڑ کر جاتا ہے, اس کا اکاؤنٹ کرنٹ رہتا ہے اور کبھی ابسلیٹ نہیں ہوتا. پروردگار انشاءاللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرمائے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدین. اما بعد, فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. صلوات. اسلام میں سب سے زیادہ جس بات پر emphasize کیا گیا ہے, سب سے زیادہ کہا جا سکتا ہے اصرار کے ساتھ, اور یہی اسلام کی خصوصیت ہے اس دین کی. جس شے پر اصرار کیا گیا اور اصل میں جس مقصد سے اللہ نے تمام انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا, یعنی سارا دین اور ہر بات کا مقصد, اور جس کو کہتے ہیں باٹم لائن, آخر میں کیلکولیشنز, آخری رزلٹ کیا ہے, ہر شے جو آپ جو کچھ بھی سنتے ہیں اسلام کے تعلق سے, اس دین کے تعلق سے, سب سے زیادہ جس چیز پر emphasize کیا گیا ہے وہ ہے عدل اور انصاف. یہی ہے سب کچھ, یہی دین ہے. عدل و انصاف پر تاکید مسلسل آپ کو قرآن مجید میں ملے گی, اور انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہم نے تمام انبیاء کو بھیجا اس دنیا میں اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی, والمیزان,
اور میزان بھیجا. آپ نے کسی نبی کے ساتھ ترازو دیکھا ہے کہ وہ ترازو لے کے پھرتا تھا ساتھ میں ہاتھ میں کہ بھئی دیکھو ایک ہاتھ میں میرے یہ کتاب ہے اور ایک ہاتھ میں ترازو ہے؟ کہ نہیں. کتاب بھیجی ہے اور ترازو بھیجا ہے ساتھ میں. ترازو جس کو کہتے ہیں آپ، میزان. تو یہ ساتھ میں کتاب اور میزان اللہ نے انبیاء کے ساتھ، تمام انبیاء کے ساتھ کتاب اور میزان دو چیزیں رہی ہیں. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان، یہ دنیا میں جو انسان جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، ان کی اصلاح کے لیے اللہ انبیاء کو بھیج رہا ہے، تو تاکہ یہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو سکیں. لیقوم الناس بالقسط. تو گول کیا ہے انبیاء کے بھیجنے کا؟ مقصد کیا انبیاء کے بھیجنے کا؟ لیقوم الناس بالقسط. تو یہ سنگل پوائنٹ، آپ اس کو سنگل پوائنٹ کہہ سکتے ہیں. آپ نے کہا اور نماز کے بارے میں کیا ہے، اور روزہ کیا ہے، اور حج کیا ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ جی سب کچھ اسی عدل کے اندر ہے، سب کچھ اسی عدل میں ہے. جو مومن عادل ہو جائے وہ ہر وہ کرے گا، ہر وہ کام جو اللہ نے کہا ہے، اور ہر اس بات سے رکے گا جس سے اللہ نے روک دیا ہے. اسی کا نام عدل ہے. یہی وجہ ہے مومن کو جو عادل کہتے ہیں نا، کہ شرط ہے شاہدین عادلین. سنا نا کہ چاند دیکھا کہ نہیں؟ کہ ہاں دیکھا تو ہے. کس نے دیکھا؟ اس نے دیکھا، اس نے دیکھا. نہیں نہیں، شاہدین، دو گواہ ہونے چاہیے. ابھی 4 گواہ ہیں. کہ نہیں صاحب، یہ 4 گواہ ان کی چاروں کی گواہی نہیں مانی جائے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ عادل ہونا ہے. عادل، عادل کیا مطلب؟ کہا بھئی شریعت کے پابند ہوں، کوئی گناہ نہ کر رہے ہوں ظاہری. آپ نے سنا کہ داڑھی نہیں ہے ان کے اس لیے ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. مسئلہ داڑھی کا نہیں ہے، ان بالوں کا. مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ داڑھی وجوب ہے، ایک واجب چھوڑ دیا اس نے. چھوڑ دیا تو واجب چھوڑ دیا، کیا ہوا؟ عادل نہیں. اتنے حصے کے لیے عادل نہیں رہا. اور جب نہیں رہا، کہا بھئی یہ تو بڑے نیک ہیں. بھئی نیک تو یہ گھر میں ہیں، باہر ہم جو دیکھ رہے ہیں سائن بورڈ، اسلام کا سائن بورڈ وہ غائب ہے. اب ہم کو پتا کیا کہ اندر کیا ہے. یہ پیکنگ ہوتی ہے نا، اور یہ ریئل پیکنگ ہے. یہی غائب ہے تو ہم کیا کریں؟ ان کی بات نہیں مانیں گے. چاند نہیں ہوا بھائی، نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ 4 نے دیکھا، 40 نے دیکھا، کسی کی داڑھی نہیں تھی، نہیں مانا جائے گا. اب کیا یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سی بات ہے؟ چلے گئے، اب آ گئے بہت ہی اسکالر بن کر اسلام کے مذاق اڑانے کے لیے. اسلام از بیسڈ آن ریزننگ. اصل ریزننگ اس کی یہ ہے کہ چونکہ اسلام عدل کی بات کرتا ہے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب ہے آپ کی زندگی کا بیلنس ہونا. آپ بیلنس رہیں اپنی زندگی میں. اور جب بیلنس آپ رہیں گے تو مطلب کیا ہے؟ اللہ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے، بس اس کو کرو. اللہ نے کیا کہا کہ مت کرو؟ یہ کہا مت کرو، بس مت کرو. اسی کا نام عدل ہے. یہی تقویٰ ہے، یہی عدل. دیکھنا شرط کہاں ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے ہم کو فجر کی. آ گئے، ہم نے دیکھا بھئی یہ کون صاحب کھڑے میں آگے. کہا من یہ سب مت دیکھو. نہیں، ہم کو دیکھنا ہے. ہم اپنی نماز کسی بھی غیر عادل کے حوالے نہیں کر سکتے. جو آگے کھڑا ہو اس کا عادل ہونا شرط ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہاں ڈھیل چھوڑ دی 2 رکعت کے معاملے میں تو پھر پورے دین میں ہم کسی کو بھی اپنا رہبر مان لیں گے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، رہبری جو ہے چاہے 2 رکعت نماز کی ہو آگے، کیونکہ وہ ذمہ داری ہماری نماز کی لے رہا ہے اللہ کے سامنے. تو ہم کو دیکھنا کہ یہ عادل ہے کہ نہیں. تو ہر جگہ عدل کی شرط رکھی اللہ نے. اب آپ کہیں گے اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اس لیے کہ اللہ نے دیکھے نا عدل کے مقابلے پر جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. صلوات بھیجو محمد نہیں ہو گیا. نہیں صحیح بالکل. ہر چیز کے موقع محل پہ رہنا بھی عدل ہے. محل سے ہٹ جائے اسی کو ظلم کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے، توجہ کیجئے گا، عجیب بات ہے. عدل ایک عجیب موضوع ہے واقعا، بہت ہی دلچسپ. عدل کا مد مقابل لفظ کیا ہے؟ ظلم. یہ ظالم ہے، یہ صاحب ظالم ہے. اگر آپ کسی کو یہ بہت ظالم ہے یا یہ ظالم ہے
لڑنے مرنے پہ آزمادہ ہو جائیں گے. ہم کو آپ نے ظالم کہہ دیا. یعنی وہ سمجھ رہا ہے ظالم صرف اس کو کہتے ہیں جو کسی کو مار ڈالے. ابھی جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا آپ, بے گناہوں کو مار دیا. میں کل بھی عرض کر رہا تھا اس میں شیعہ سنی ایشو نہ, اس ٹریپ میں مت آئیے گا آپ کبھی کہ شیعہ سنی جھگڑا ہے. یہ ایک قوم ہے جس کو تکفیری کہتے ہیں. تکفیری وہ ہیں کہ جو بس وہ صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں. تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بار بار آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ سنی بھی اس میں ابھی جو ہنگو میں ہوا ہے برابر میں سنی مسجد بھی تھی اور وہیں پر شیعہ مسجد ہے. حملہ شیعہ مسجد پر ہوا لیکن وہ لوگ بھی مارے گئے, چند افراد اہل سنت کے بھی مارے گئے. تو مسئلہ یہاں پر ظلم کا ہے. ظالم کون ہے؟ تو نے کہا کہ جو قتل کرتا ہے بس وہ ظالم ہے, ہم تو ظالم نہیں ہیں. قرآن ہی کہتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, ملائکہ کچھ ایسے لوگوں کی روح بھی قبض کرتے ہیں کہ جس وقت وہ ان کی روح قبض کرتے ہیں وہ اس وقت ظالم تھے. تو کیا وہ قاتل تھے؟ کسی کو لوٹا تھا؟ کہ نہیں ظالم تھے. کیا ظالم تھے؟ تو قرآن نے اس کی وضاحت یوں کی کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو شخص بھی اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پار کر جائے وہ اصل میں ظالم ہے. وہ کون ظالم ہے؟ جو اللہ کی طے کی ہوئی حدوں کو پار کر جائے. یہ حد ہے اس سے آگے مت بڑھنا, یہ حرام ہے آگے مت جانا, یہ واجب ہے بس ادھر ہی رہنا. تو جہاں اللہ نے حدیں قائم کر دیں ان حدوں سے جو شخص بھی تجاوز کرے وہ کون ہے؟ ظالم ہے. اور جو ان حدوں کی رعایت کرے وہ کون ہے؟ وہی عادل ہے. تو عادل کون ہے؟ مومن جو واجبات پر عمل کرے, محرمات سے پرہیز کرے. اتنا سا کام کرنا ہے, بہت بڑا کام نہیں کرنا. انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے عادل بن جائیں, کیسے متقی بن جائیں؟ تو بہت مشکل کام ہے. بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے. متقی بننا سب سے آسان کام. اس لیے آسان ہے کہ آپ کو صرف یہ دو کام کرنے, بلکہ ایک ہی کام کرنا اوریجنلی اگر آپ دیکھا جائے, صرف ایک کام. کیا؟ حرام نہیں کرنا. جو گناہ ہے بس اس سے بچی, بس اتنا ہی ہے, اس کے آگے نہیں. کہا اچھا تو یہ بھی نہیں کھائیں اور یہ بھی نہیں کھائیں اور یہ بھی نہیں کھائیں, 10 چیزیں گنا دی کہ یہ نہیں کھائیں. ہر چیز تو اللہ نے ہر چیز تو حرام کر دی ہے. اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہر چیز اللہ نے, استغفر اللہ, اتنا بڑا بہتان اللہ کی ذات پر. چند چیزیں جو آپ نے گن لی. اب میں چیلنج کرتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے, جو صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اور سب چیزیں تو اللہ نے حرام ہی کر دی ہیں, دیکھو 1 یہ 2 3 4 5 10 میں نے 10 گنا دی. ٹھیک ہے آپ نے گنا تو دی, اب آپ مجھ کو وہ بھی گنا دیں جو اللہ نے حلال کی ہیں. جائیے میں آپ کو 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں, 1 سال کے بعد آ جائیے میرے پاس کہ میں پورے سال بیٹھا ہوا فہرست بناتا رہا ان چیزوں کی جو حلال ہیں. کمپلیٹ ہو گئی وہ فہرست؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ فہرست کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو جن نعمتوں کو گن نہیں سکتے وہ نعمتیں حرام ہیں, وہ حلال ہی تو ہیں, تبھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں. تو جو اللہ کی نعمتیں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں, ذرا اللہ نے کہتے یہ مت کرنا, اسی طرف جانا. ابھی اسی طرف کیوں جانا ہے جو کام نہیں؟ اب اس میں خوبیاں نکالنے ہیں. نہیں پتا ہے کیا شراب میں یہ خوبی ہے, اللہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا کہ جس کے دماغ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں, دیکھیں عدل الہی دیکھیں, اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم اب بحث مت کرنا. آج 14 سال کے بعد کہا نہیں سائنس سے کہہ رہی ہے اور کچھ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کے پینے سے یوں آپ کا خون جو ہے بالکل صحیح رہتا ہے, کلاٹنگ نہیں ہوتی, آپ کی وینس کلین رہتی ہیں. یہ ہے شراب پینے کا فائدہ. اب آ گئے فضائل بیان کرنے کے لیے شراب کے. اچھا تو تم شراب کے جو کہ نجس ہے اس کے فضائل خود بیان کر رہے ہو, اور جس کو اللہ نے مطلقاً پاک قرار دیا اس کے فضائل برداشت نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, ان کے فضائل بیان کرنا ان کے سامنے شروع کر دیجیے. پاکیزہ ہیں, پاکیزگی کیا چیز ہے, طہارت کیا چیز ہے,
تطہیر کیا چیز ہے، آئے تطہیر کیا، نہیں بھائی بہت سن چکے، اب ہم اس کو مت سنائیے، شراب کی تعریف کرنے چلے آئیں گے. تو خدا نے کیا کہا تم کیوں کر رہے ہو شراب کی تعریف؟ ہم نے ایک اصول بیان کر دیا، بھائی شراب جو بھی چیز ہے جس چیز سے بنی ہے اللہ نے بنائی تھی نا، وہ اللہ نے پیدا کی. اللہ کوئی ایسی چیز پیدا کرتا ہی نہیں جس میں قطعاً کوئی فائدہ نہ ہو. تو جو ہے نا، کوئی بھی چیز لے آئیے کہ فلاں چیز اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ظالم تھا، ایک ظالم، وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت کے اوپر پوری رعونت کے ساتھ. ایک امام معصوم بھی وہاں پر تشریف فرما ہے، اس نے ان کو بلایا ہے. ایک مکھی آئی، بار بار آتی ہے، اس کے منہ پہ بیٹھتی ہے، وہ ہٹا دیتا ہے، پھر آتی ہے، پھر ہٹاتا ہے، پھر آتی ہے، ہٹاتا ہے. غصے میں آ کر کہا اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تم جیسے ظالم اور مغروروں کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس نے تمہارا دماغ بھی ٹھیک کر دیا نا، بس یہی اس کا مقصد تخلیق ہے، پیریڈ ختم ہوگی بات. تم کیا جانو اللہ نے کس چیز کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو شراب میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں، خود قرآن نے کہہ دیا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. ان دونوں میں لوگوں کے لیے فائدہ تو ہے لیکن اثم کبیر، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے آپ فائدہ ڈھونڈ لیں، لیکن اصل میں اس میں نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، نقصان زیادہ ہے. اب تم نے یہ تو گنا دیا کہ بھئی شراب میں فائدے ہیں، بتاؤ کہ اس میں نقصانات کیا ہیں، اس کی کیا تحقیق ہے؟ اگر اس کے نقصانات نہیں ہیں تو روڈ کے اوپر چلنے کے لیے کیوں پابند ہے کہ شراب پی کے مت چلو؟ ابھی اگر فائدہ ہے تو تم تو ایک فائدے کی چیز پی کے نکلے ہو نا، پکڑ لیا، ٹکٹ مل گیا. اما تو جب تم اس معمولی روڈ پہ شراب پی کے نہیں چل سکتے تو صراط مستقیم پر کیسے چلتے ہو؟ سلام بھیجے محمد علی محمد پر. تو اسلام میرے دوستو دین عقل ہے، دین عدل ہے، عقل و عدل کا مذہب ہے اسلام. انسان کو ہر بات کو اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بس اللہ نے کہتے کہ مت کرو، اب زیادہ آپ اپنی عقل یوز نہ کریں وہاں کہ اس میں یہ فائدہ ہے کوئی بات نہیں. اللہ نے کہا فائدہ ہے تب بھی منع کرو، چلو ختم. کہا پھر ہم یہ فائدہ کہاں سے لیں؟ اللہ نے دوسری چیزوں میں اس سے کہیں زیادہ فائدہ پیدا کر دیا، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہی جو فائدہ آپ اس میں بیان فرما رہے ہیں نا، وہی فائدے انار کے جوس میں پوچھ لیجئے کتنے ہیں، 10 گنا زیادہ ہیں اس سے. تو اس کی بھی تعریف کر دو. اس کی تعریف کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ حلال ہے. تو شیطان جو ہے وہ راغب ہی کرتا ہے حرام کی طرف. مومن کی طاقت کیا ہے کہ حرام کو دیکھے اس کا دل راغب ہی نہ ہو، بلکہ بہت ہی مزے کی کوئی شے سامنے موجود ہے، بہت ڈیلیشس، کیا کہنے، کیا عمدہ. اور جیسے ہی پتا چلا حرام ہے، وہ سارا لطف، وہ ساری کشش، وہ ساری جاذبت اسی وقت ختم ہو گئی. اس کو کہتے ہیں ایمان. ایسے نہیں ہے کہ جاذبت باقی رہے ہیں، چلو کھا لیتے ہیں، توبہ کر لیں گے. اس طرح نہیں ہوتا، یہ عدل نہیں ہے. چلو ظلم کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ توبہ جو ہے، توبہ ہے ہی اس بات کا اقرار کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی. کوئی انسان جان کے غلطی کرتا ہے، جاننا اور غلطی دونوں چیزیں بالکل متضاد ہیں. کہ میں نے جان کے غلطی کی، بھائی یا تو جانا تھا یا نہیں جانا تھا. جانا تھا تو غلطی نہیں کہتے اس کو، غلطی کہتے ہی اس کو ہے کہ بھائی انجانے میں ہو گئی، پتہ نہیں چلا، معلوم نہیں ہوا، ارادہ نہیں تھا، انویلنگلی انوالنٹریلی ایسا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں غلطی. جان کے غلطی، جان کے غلطی کیا ہوتا ہے؟ یہ دو متضاد لفظ ہیں. تو کوئی انسان نہیں کہتا کہ میں یہ کر لیتا ہوں غلطی ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہیں عدل پر قائم رہنا ہے، پوری زندگی تمہیں اپنی بیلنس رکھنی ہے. اب یہاں عدل کی قسمیں ہیں اور وقت اتنا نہیں ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بنیاد ہے عدل تمام عقائد کی اور اعمال کی.
اور نہ صرف عقائد و اعمال. عقائد و اعمال کا تعلق ہے تشریع سے. عدل بنیاد ہے تکوین کی بھی. اس پورے عالم تکوین کو آپ ہر جگہ اللہ کی عدل کے جلوے ملاحظہ فرما لیجیے. ہر جگہ آپ اللہ کے تخلیق میں بیلنس، شاندار قسم کا سسٹم، امیزنگ میکینزم، تعلق، رابطہ، ایک دوسرے سے دوری، ٹائم اور اسپیس کی ہر اتنی ایکیوریسی آپ کو ملے گی کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس کائنات کا خالق کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس کو پلان کر کے خلق کیا، خود نہیں ہو گیا ہے، ایکسپلوڈ نہیں ہو گیا. ایکسپلوشن سے ابھی آپ نے کیا سنا کہ ایک ایکسپلوژن ہوا ہینگو میں اور اتنے لوگ مارے گئے. کوئی ایسا ایکسپلوژن بھی ہو جائے کہ وہاں ہوا ایک جنگل میں اور وہاں ایک بلڈنگ کھڑی ہو گئی تیار، ہوتا ہے؟ تو کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے اس کے لیے آج کل ایک نئی اصطلاح استعمال کی ہے ان لوگوں نے جو خالق کو مانتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو، انٹیلیجنٹ ڈیزائن. یعنی یہ مانتے ہیں کہ بھئی یہ کائنات جو ڈیزائن ہوئی ہے کوئی انٹیلیجنس، کوئی انٹیلیجنٹ دماغ ہے اس کے پیچھے. یعنی کہ نیچرلی ایسا ہی ہو گیا، بس جو ہوتا ہے وہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. یہ عقل کے خلاف ہے. اسلام از بیسڈ آن ریزننگ. تو میرے دوستو، عدل ہو، کائنات ہو، یہ ہے تکوین یا تشریع، اس میں عقائد ہوں یا اعمال ہوں، پھر ہماری زندگی ہو. پھر ہماری زندگی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنی تشریحات ہیں عدل کی اور کتنے لائنیں ہیں اور کس رخ سے آپ اس پر سوچ سکتے ہیں کہ ہر موقع پر ہمیں اگر ایک لفظ یاد رہے کہ ہمیں فیئر رہنا ہے، عدل پر قائم رہنا. اور سب سے سخت منزل کہاں آتی ہے عدل کی؟ عقائد و اعمال میں پھر بھی انسان عادل ہو جاتا ہے. ریلیشن شپ میں عدل مشکل ہے، دوسروں کے ساتھ عدل مشکل ہے، ڈیلنگ وتھ ادرس. اور اس کو اگر کنٹرول کر لیا کسی نے تو جو کہتے ہیں نا توبہ کر لیں گے، کر لو توبہ کر لیں گے، یہاں توبہ بھی نہیں ہے. اگر دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ میں عدل نہیں ہوا اور ظلم ہو گیا تو وہاں توبہ نہیں ہے کہ چلو بھائی توبہ کر لیتے ہیں اور اس کو مار کے ہم توبہ کر لیتے ہیں. یہ جو قاتل ہے نا آج جو قتل کر رہے ہیں ان بے گناہوں کو، قرآن نے صاف کیا دیا ہے کہ ان قاتلوں کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ صاف سورہ نساء کی آیت نمبر 93 پڑھ چکا ہوں میں آپ کے سامنے. اب وہ کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، اس کی توبہ نہیں ہے جب تک وہ خود معاف نہ کرے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی عدل الہی کا تقاضا ہے. یہ بھی عدل الہی کا تقاضا ہے. مال آپ کا اس نے چھین لیا، آ کے اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اس کو واپس کرو. جا کر مال چھیننے کے بعد آ کے معافی مانگ رہے ہو، صرف معافی سے کام نہیں ہوتا، واپس کرو وہ حق جو چھینا ہے. سمجھے نا؟ حق وہیں پر موجود ہے، چھینا ہوا ہمارے پاس ہے، ہماری جیب میں، ہمارے قبضے میں، اور آگے معاف کر دیجئے. ایسا کہ تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حق لیا واپس کرو. پہلے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں نہیں. ظلم حقوق الناس چھین کر نہیں ہو سکتا. توبہ حقوق الناس چھین کر نہیں ہو سکتی. یہ اصل ظلم ہے، یہ بنیادی ظلم ہے علی الغیر. ایک ہے ظلم لنفسی، اپنے نفس پر انسان ظلم کرتا ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. اچھا، اب یہ جو عدل ہے دوسروں کے ساتھ، اس کے اندر بھی ایک بہت ہی باریک لمحہ ہے جو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی مشکل ہے. سبحان اللہ. وہ یہ ہے کہ انسان جہاں جسٹس کی بات کرتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے، فیئر رہنے کی بات کرتا ہے، صحیح اس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا اپنا معاملہ آ جائے. اب ہم بہت نیک ہیں، بڑے اچھے مولانا ہیں، یہ جب دو آدمی آتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں بالکل عدل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، دونوں کبھی ظلم نہیں کرتے، مطابق عدل دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں ہمیشہ. یہی دیکھا ہم نے. اب پتہ چلا مولانا کا اپنا مسئلہ آ گیا. اب دیکھنا ہے کہ مولانا خود اپنے معاملے میں کتنے عادل ہیں.
اب جو فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کا مسئلہ ہو گیا، ان کا مسئلہ ہو گیا، اب کتنے عادل ہیں؟ اس کا اصول کیا ہے؟ وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بس یہ ہے. جو انسان اس منزل پر پہنچ جائے واقعاً اسے حق ہے یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں. کس منزل پر؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے صاحبان ایمان عدل پر قائم رہو، فیر رہو. شہداء للہ، اللہ کے لیے ہمیشہ گواہ رہنا. گواہی تمہیں اللہ کی دینے، کیونکہ اللہ کے سامنے تم کو حاضر ہونا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہیے گواہی تم کو دینی پڑے اپنے نفس کے خلاف تب بھی دے دو. اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، ماں باپ کے خلاف دینی پڑے تو کیا ہوا، دے دو والدین کے خلاف گواہی اگر تم کو دینی پڑے اگر وہ ظالم ہے تو. اور مسئلہ آ گیا عدل کا تو اَوِ الْأَقْرَبِينَ، جو قریب ترین لوگ ہیں تمہارے ان کے خلاف بھی دے دو. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اس کی تشریح وقت نہیں ہے مگر سنیے، ضرور پڑھیے رسالۃ الحقوق، امام زین العابدین علیہ السلام کا رسالہ. اور اس کو ہم اپلائی کریں اپنے نفس سے لے کر، گھر سے لے کر اور ہر جگہ، آپ دیکھیں گے کہ عجیب ہے. یہ تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں جمعے کے خطبے میں اسی کا ذکر ہے، اسی کتاب کا. اور بس کوئی بھی مضمون جو ہے اس کو روکنا پڑتا، نہیں تو اس میں پھر مضمون میں مضمون پیدا ہوتے ہیں. اس شان سے امام نے حقوق، نظام حقوق فی الاسلام، اسلام میں جو نظام حقوق کا سسٹم آف رائٹس ان اسلام، اس کو پیش کیا ہے. اس میں حقوق، اس کا حق، اس کا حق، اس کا حق آتے ہیں. فرماتے ہیں، ابھی اتفاق سے اسی جمعے کو اس کا ذکر ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ اب اس کا حق جو تمہارا مخالف ہے اور تمہارا دشمن، اس کا حق کیا ہے؟ دشمن کا حق کیا ہے؟ ارے دشمن کا بھی کوئی حق ہے؟ جی دشمن کا بھی حق ہے، صرف دوستوں کا نہیں ہے، صرف بھائی کا نہیں ہے، صرف ماں باپ کا نہیں ہے، صرف اولاد کا. میرے تو یہ تو دشمن ہے، میرے تو اس سے بالکل بات چیت بند ہے، اس کا بھی حق ہے بھائی، اس کا بھی حق ہے. یہ تو ظالم ہے، کوئی بات نہیں، اس کا بھی حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ وہ ظالم ہے، تم ظالم نہ ہو جاؤ، یہ پہلا حق ہے. تم ظالم مت بن جاؤ. وہ کیسے؟ کہا گیا عدالت میں لے کر تم کو مدعی بن کر آ گیا، تم ہو مدعا علیہ، تو فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں تم یہ کرو کہ پہلے اس کے دعوے کو سنو، وہ کہہ کیا رہا ہے. تمہارے خلاف بات کرنے آیا ہے، جج کے سامنے تمہارے خلاف بات کر رہا ہے کورٹ میں، اور تم ڈیفینڈنٹ بن کر آئے ہو. اب تم کو ڈیفینس کرنا نا اپنا، کہاں کرنا ہے. تم یہ کرو کہ پہلے اس کی باتوں کو سنو، اگر اس کی باتیں غلط ہیں تو خود کو ڈیفینڈ کرو، اس کی باتوں کو ریفیوٹ کرو، ریجیکٹ کرو. اگر اس کی باتیں صحیح ہیں تو عجیب بات فرمائی، 3 جملے فرمائے، بلکہ 3 لفظ. کہا اگر اس کی باتیں صحیح ہیں، جو اس نے تمہارے خلاف کبھی اس نے یہ کیا تھا، جج کے سامنے کرا اس نے یہ کیا تھا، کورٹ میں کرا اس نے کیا تھا. اب یہاں کا کورٹ ہو یا ریئل جو ہے عادلانہ کورٹ ہو، وہ کہہ رہا ہے، تم پر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا، تو تم اگر اس نے صحیح کہا تو پہلا کام یہ ہے کہ تم اسے قبول کرو کہ صحیح ہے، میں نے یہ کیا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی. پھر فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ تم اس کو قبول کرو، جج ہوتا ہے کورٹ میں، کیا ہوتا ہے؟ جج ہوتا ہے، مدعی ہوتا ہے، مدعا علیہ ہوتا ہے، اور گواہ ہوتے ہیں. 4 چیزیں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں چاروں تم خود بن جاؤ. کمال کی بات ہے. اب سوچیں، یہ چاروں تم خود بن جاؤ، مدعی بھی تم ہو جاؤ، کون خصمن علی نفسک، تم اپنے ہی خلاف مدعی ہو جاؤ. یعنی تم یہ کہو کہ نہیں میں نے یہ غلط کیا تھا. یہ ہے عدل. کوئی پہنچے گا اس منزل پر؟ اور اپنے خلاف خود
بھائی تم کو مخالفت کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، کرو، بالکل لڑنا ہے تم کو، مجھ کو تو آخر تک لڑوں گا کورٹ میں، ٹھیک ہے لڑو گے نا، لڑو، کس کے خلاف لڑو؟ اپنے خلاف لڑو، اس لیے کہ غلطی تم نے کی ہے، یہ امام فرما رہے ہیں، لڑو مگر اپنے خلاف خصیم بن جاؤ، نہ صرف یہ بلکہ اپنے خلاف کن حاکمن علیہا، اپنے خلاف تم جج بھی بن جاؤ، تم خود ہی ججمنٹ دے دو کہ میں نے غلط کیا تھا، وشاہد علیہا، نہ صرف یہ گواہ بھی تم خود بن جاؤ، اس کے بجائے کہ وہ گواہ لائے کہ اس نے غلط کیا تھا، تم کو بھائی سنو رک جاؤ میں آتا ہوں، آ گئے کھڑے ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے غلط کیا تھا، کرے گا کوئی؟ تو امام نے کہہ تو دیا یہاں، مگر ہر بات ائمہ معصومین کی کہاں سے آتی ہے؟ قرآن سے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو یہی کہہ لو سب کچھ، اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہیں خدا کے سامنے وہ سب کچھ کہنا پڑ جائے جو تم کو یہاں موقع دیا جا رہا ہے کہنے کا۔ اور اگر یہ اعتراف یہاں ہو جائے، بتائیے میرے دوستوں، کوئی اختلاف ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، کہیں سے بھی لے لیجئے، گھروں میں ہوں گے، کمیونٹی میں ہوں گے، دوستوں میں ہوں گے، احباب میں اختلافات ہوں گے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بہن سے گفتگو نہیں کرتی، ایسا ہوگا۔ اگر لوگ خود اپنے خلاف شاہد ہو جائیں، اپنے نفس کے خلاف جج بن جائیں، عدل کے مطابق عمل کریں، میں نے اس نے تو یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے کیا، بھائی اس کی فہرست گنا چکے، اب ذرا اپنی بھی فہرست عدل کے ساتھ گنا دو، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس دن یہ ہو جائے گا، جس لمحے، جس گھڑی یہ ہو جائے گا، یہ زمین فساد اور خونریزی سے پاک اور صاف ہو جائے گی۔ چونکہ عدل نہیں ہے، انڈیویجول عدل نہیں ہے، کلیکٹیو عدل نہیں ہے، ہم صحیح ہیں، بس ہم صحیح ہیں، ختم بات۔ اب ہم سے کون بات کرے؟ ہم صحیح ہیں، نہیں آپ صحیح ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، معصوم تو کوئی نہیں ہے نا۔ اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو میرے دوستو یہ ہے عدل۔ تو بس میں اگر کنکلوژن کی طرف جانا چاہوں، اللہ عادل، اللہ کے لیے ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ وہ عادل ہے۔ شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا، اللہ کی عبادت کا منکر نہیں تھا، عبادت کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں اور عبادت کروں گا، وہ دو چیزوں کا منکر تھا، ایک عدل الہی کا منکر تھا، ایک اللہ کی نمائندگی کا منکر تھا۔ اللہ نے جن کو نمائندہ معین کیا اس کا منکر تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ نہیں، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، ان کو مٹی سے بنایا ہے، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں اس کو سجدہ کروں، میں یعنی کہ میں بڑا ہو کر میں چھوٹے کو سجدہ کروں، یعنی یہ تو از ناٹ فیئر، تو فیئر نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو عدل الہی بنیاد ہے توحید کے لیے بھی، اور خود قرآن میں بہت سی آیات ہیں اس سلسلے میں، قائمن بالقسط، خود اللہ نے اپنے لیے کہا قائمن بالقسط، اس سے پہلے کہ وہ یہ چاہے کہ تمام انسان قائمن بالقسط ہو جائیں، لیقوم الناس بالقسط، یہ جو پرپز ہے، گول، یہ پہلے خدا نے اپنے لیے کیا ہے، کہا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ قائم ہے بالقسط۔ تو پتہ یہ چلا کہ بنیاد چلتی ہے اسی سے وہاں۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھیے، انبیاء کا بھی عادل ہونا شرط ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں بالکل، نہ صرف عدل، چونکہ انبیاء معاشرے کے رہبر ہوتے ہیں، ٹاپ پر سب سے بلند منزل ان کی ہوتی ہے معاشرے میں، لہذا عدل کی منزل میں بھی ان کی منزل سب سے بلند ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ سب بنا سکتا ہے، معاشرہ نبی نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے کہ یہ جو معاشرہ جو بنا رہا ہے، جس کو بنائے گا وہ اتنا عادل ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ معاشرہ خود عادل نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، اس میں خود عادل نہیں ہے تو عادل رہبر کیسے لے آئے گا؟ لہذا جو رہبر عوام بنائے
اس میں کوئی نہ کوئی کمی یقیناً ہوگی. جو خدا کی طرف سے آئے اگر خدا میں کمی ہے تو یہاں بھی کمی ہوگی, اگر خدا میں کمی نہیں ہے تو یہاں بھی کمی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ رہبری کے لیے, قیادت کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. اگر معصوم قیادت نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ قیادت الہی قیادت نہیں ہوگی. ایک نبی سے مخاطب ہو کے خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو صرف مسئلہ نبوت کا نہیں ہے, بات امامت کی بھی ہے. امام بھی ہر ایک نہیں ہو سکتا جب تک عدل کی آخری منزل پر نہ ہو. عدل کی پیک کو, یعنی جس کے آگے آپ کوئی منزل نہ رہ جائے, اس کو عصمت کہتے ہیں. امام بنا دیا ابراہیم کو, پوچھ لیا کہ یا اللہ میری ذریت میں کوئی بنے گا, سنوا نا بار بار کا, تو جواب یہ تھا کہ ہاں بنے گا, یا جواب یہ تھا کہ نہیں بنے گا. بھئی یہ یس نو کوسچن تھا. کچھ کوسچن سے ہوتے ہیں نا یس نو کوسچن, جسٹ ٹک لگا دیں یس نو. یا اللہ ومن ذریتی, تو اس کا جواب یہ تھا ومن ذریتی کہ یس, یا اس کا جواب تھا نو. یس نو کوسچن کا جواب یس نو نہیں دیا جا رہا, ایک فارمولا پیش کیا جا رہا ہے. فارمولا کیا ہے؟ لا ینال احد الظالمین, کوئی ظالم عہدہ امامت نہیں پا سکتا. ظالم کیا, کسی کو مارنے والا, قتل کرنے والا نہیں, ابھی عرض کر چکا ہوں. ومن یتعد حدود اللہ, جو اللہ کی حدوں کو پار کر دے, جو حرام کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے. جس نے حرام کو حلال کر دیا, حلال کو حرام کر دیا, وہ ہو گیا ظالم. جب وہ ہو گیا ظالم تو سب کچھ ہو سکتا ہے, امام نہیں ہو سکتا. تو بھائی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے نا ذرائع فلاں چیز حلال تھی میں حرام کرتا ہوں, صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اب رہبری بس ختم, اسی پر ہے, اسی لیے خاتم النبیین ہے وہ. مگر جب وہ خاتم النبیین ہے تو کیا ایک ظاہری رہبری سے یہ امت محروم رہے گی؟ اس لیے معین کیا. تو کس کو کیا؟ اسی کو کیا جس کے لیے اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ سورہ توبہ کون پہنچائے گا؟ یا تم یا وہ جو تم سے ہو. کیوں کہا؟ دنیا کو یہ میسج پہنچ جائے کہ مسئلہ ایک سورے کا ہے. دیکھو یہ ایک سورہ ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں, تو یہ ایک سورہ یا تم پہنچاؤ یا وہ جو تم میں سے ہو وہ پہنچائے, تم جیسا ہو. تو جب ایک سورہ کوئی اور نہیں پہنچا سکتا رسول کے بغیر, یا وہ جو رسول جیسا ہو اس کے بغیر, تو یہ پورے دین کی حفاظت کیا پیغمبر ایسے ہی چھوڑ کے امت پہ چلے جائیں گے کہ جو خود ہی عادل نہیں ہے؟ وہ امت خود ہی عادل نہیں ہے. تو یہاں بس بات کہاں آتی ہے؟ اب دیکھیں نتیجہ. امام حسن کو یہ عبرتیں ہیں تاریخ کی, تاریخ سے اگر انسان عبرت حاصل نہ کرے تو یہی ظلم ہے. امام حسن نے معاویہ سے صلح کی, بس اتنا جانتے ہیں سب, اس کے آگے کچھ نہیں جانتے. صلح کی, اور تو کچھ اور بھی ظلم کرتے ہیں کہ استغفر اللہ نے بیعت کی. اگر بیعت ظالم کی ایک عام انسان, آپ جو بیٹھے نا, ہم, میں تو ایک عام آدمی ہوں نا, اگر میں بھی کر لوں تو میں دین سے خارج ہو جاؤں گا. کیونکہ بیعت کا مطلب ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے بالکل میری طرف سے صحیح ہے. تو یزید نے جو کچھ کیا بالکل صحیح ہے یزید, اس لیے کہ میں بیعت کر رہا ہوں. یہ ووٹنگ ووٹ ہے, ووٹ. آپ کے ووٹ کی بھی تو وہی اہمیت ہے نا. آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ جو کچھ کر رہا ہے آپ ذمہ دار ہیں اس کے, اس حد تک ذمہ دار ہیں, ایک ووٹ کی حد تک. تو امام حسن نے جو کیا ہوا تھا, توجہ کیجئے گا, بس ایک جملہ. جیسے ہی حضرت علی کے بعد امامت جسے پہنچنی تھی وہاں پہنچ, اس لیے کہ امامت ہے. لا ینال احد الظالمین, ٹھیک ہے, ظلم اور عدل کا مسئلہ ہے نا. امام حسن کو نیچرلی امام حسن تک پہنچی تو کیا کہا گیا؟ ایک مکمل مضمون ہے یہ خود. کیا کہا گیا؟ کہا کہ یہ کیا, یہ کوئی بادشاہت ہے؟
باپ کی جگہ بیٹا بیٹھ گیا، یہ نہیں ہو سکتا. قبول نہیں کیا گیا، اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیا جو اس وقت قبول کر رہے تھے حضرت علی کو اس زمانے میں. پھر بہرحال قبول کر لیا گیا، بیعتیں ہو گئی، مگر کہا کیا؟ ایک ہی گھر کے دو. یہ وہی نعرہ ہے جو اس سے پہلے بھی بلند ہو چکا تھا. ایک ہی گھر میں رسالت و امامت نہیں آ سکتی، ایک ہی گھر میں دو امامتیں کیسے آ گئی؟ توجہ کیجئے، تاریخ انتقام لیتی ہے انسان سے، اس کو ہمیشہ ہر شخص یاد رکھے، ہم بھی آپ بھی سب. کسی پر جب ہم ظلم کریں گے نا، مرنے سے پہلے وہ ظلم ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ طے شدہ الہی قانون ہے. کبھی کوئی ریئلائز کرتا ہے، کوئی ریئلائز نہیں کرتا. اس لیے دوسروں پر ظلم کرنے سے انسان بالکل ہر کام کرے، ظلم نہ کرے دوسروں پر، خاص طور پر بس وہ نہ کرے. کیونکہ آنا ضرور، یہاں وہاں کی ذرائع الگ ہیں، یہاں ضرور آنا ہے. کہا کہ ہم علی کے بیٹے کو مان لیں، اب تک علی کو مان لیں، علی کے بیٹے کو مان لیں، اب اس کے بیٹے کو مان لیں. تاریخ نے کیا انتقام لیا؟ جس نے علی کے بیٹے کو ریجیکٹ کیا تھا اسے ان سب کو معاویہ کے بیٹے کی بیعت کرنی پڑی. توجہ ہے نہیں؟ آپ کہیں اور پہنچ گئے ہیں. تو میں بھی چونکہ بس ختم کر رہا ہوں، اور بڑا مضمون چونکہ کبھی کبھی بڑا جو ہے نا مضمون اس طرح جلدی سے نہیں آتا سامنے، بس اس پہ سوچتے رہے گا جو میں نے کہہ دیا. یزید کی بیعت کن لوگوں نے کی؟ جنہوں نے حسن کی بیعت یہ کہہ کے منع کی، کیا باپ کے بعد بیٹا؟ بہترین باپ کے بہترین بیٹے کو چھوڑنے والے بدترین باپ کے بدترین بیٹے کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ ہے الہی انتقام، یہ ہے، اور یہ آج تک چل رہا ابھی تک، اس وقت تک. کتنے بد نصیب ہیں وہ، کتنے بد نصیب ہیں وہ جو یزید کو رضی اللہ کریں. یہ الہی انتقام ہے. کس بات کا انتقام ہے؟ کہ الہی رہبری کو نہیں مانا، جو اللہ معین کر دے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو رہبری اس طرح چلتی ہے، عدل شرط ہے. بات ختم ہو گئی. اب ایک بات ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ رہ جائے تو پھر ہو سکتا ہے بات نامکمل رہے. تو اب سلسلہ قیادت چلا. میں نے کیا کہا کہ قائد کا معصوم ہونا شرط ہے. اب غیر معصوم قائد ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا تو پھر کیا امت بغیر قیادت کے رہے اس وقت؟ ظاہری قیادت کے، اوریجنل قیادت تو امام وقت کی ہے بے شک، لیکن امت ایسی رہ جائے کہ نہیں. اب یہاں بھی تعیین اسی معصوم سے منسوب اگر ہو تو قبول کیا جائے گا. تم بنا لو ریجیکٹڈ. ان شرطوں پہ کوئی آیا ہے جو شرطیں اس نے بتائی ہیں، جو اصل میں اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے. اسی کا نام مرجعیت ہے، اسی کا نام وہ دینی قیادت ہے جس کے پیچھے ہم آج چلتے ہیں الحمدللہ. وہ کس بیس پر ہے؟ اس بیس پر ہے کہ وہ جڑے ہوئے ہیں اس الہی ڈیوائن لیڈرشپ سے. اور اب ہم کوئی بھی بات ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فرما دیا خود امام نے، یہ حجت ہے میری تم پر. شرطیں انہوں نے بیان کر دی، علامتیں انہوں نے بیان کر دی. اور جب یہ ایسا ہو گیا، اب ہمیں عدل پر قائم رہنا، بیلنس میں رہنا، یہ ہے اصل چیلنج. چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بات تمام ہو گئی. چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اسی کا نام قربانی ہے. انسان اپنے ڈیزائرز کی قربانی دے، انسان اپنے نفس کی قربانی دے، اپنے اولاد کی بھی قربانی دے. یہ جو آج ہو رہا ہے دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں، اور آج بھی جو ہوا ہے، تو یہ سب قربانیاں ہیں. ہم کو ہر شخص کو تیار رہنا ہے اس قربانی کے لیے، ظلم کے خلاف آواز، خود ظالم نہ ہو جائیں. اصل بات یہ ہے ہم خود ظالم نہیں، الحمدللہ بزدل بھی نہیں ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم کیا کریں. بھائی معاویہ کیا کرتا تھا کہ وہ ایک گروپ بھیج دیتا تھا، ایکسپیڈیشن جاؤ، جا کر علی کے علاقے میں، عراق میں اندر گاؤں دیہات کو جلا دو، اس پورے گاؤں کو اڑا دو.
ان کے مردوں کو قتل کر دو، بچوں کو قتل کر دو، جلدی سے بھاگ کے واپس یہاں شام میں آ جاؤ، یہ کرتا تھا۔ اب لوگوں نے کہا حضرت علی سے آپ بھی ایسا کیجئے، کہا نہیں، اب یہ ٹیرر پھیلا رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بھئی ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہماری جنگ ظلم کے خلاف ہے۔ کیا بات کہی میرے مولا نے، واہ واہ۔ کہا ظلم سے غالب آنے والا اصل میں مغلوب ہے۔ کیا جملہ ہے، جو ظلم سے غالب آنا چاہے نا، ظلم سے جیت گیا، وہ مغلوب ہے، وہ تو ہار گیا۔ تو میں ہارنا نہیں چاہتا، مولانا کہا میں ہارنا چاہتا ہوں، نہیں میں ہارنا نہیں چاہتا۔ پانی بند کر دیا ہے، نہیں ہسٹری ہے، پانی بند کر دیا، فرات پہ قبضہ کر کے معاویہ کی فوج نے پانی بند کر دیا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ قبضہ کر لو، اجازت دیتا ہوں۔ گئے قبضہ کیا، اب خوش ہو گئے۔ علی کے ساتھیوں نے کہا کہ یا علی اب ہم ان پر پانی بند کر دیتے ہیں۔ کہا پھر تم میں ان میں فرق کیا رہے گا؟ کہا مگر دشمن ہے۔ کہا دشمن صحیح، انسان تو ہیں، انسانوں کے لیے پانی بند نہیں کیا جا سکتا، ہمارے دشمن ہیں، ہمیں قتل کرنے آئے ہیں، انہوں نے پہلے یہ حرکت کی، انہوں نے پہلے پانی بند کیا ہم پر، انہوں نے قبضہ کیا پہلے۔ یعنی اگر کوئی دنیاوی سیاستداں ہوتا اور الہی قائد نہ ہوتا تو بہترین اسٹریٹجی یہ تھی اسی وقت گھٹنے ٹیک دیتا معاویہ اور اس کی پورا لشکر کہ اس پر پانی پر قبضہ کرتے، اس کو نہ دینے دیتے۔ مگر الہی رہبر اور ہوتے ہیں، سیاسی قائد اور ہوتے ہیں۔ یہ علی نے بتایا، جب پانی پر قبضہ خود کر لیا، کہا پینے دو، ہر ایک کو پینے دو، دشمن کو بھی پینے دو، بلکہ دشمن کو خود پلا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، زخمیوں کو، جو قتل کرنے علی کو آ رہے ہیں انہیں کو خود اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے شربت پلایا ہے کہ نہیں؟ اپنے ہاتھ سے اپنے ملزم کو، اپنے قاتل کو جس نے خود حضرت علی کو قتل براہ راست کیا، اس کو اپنے ہاتھ سے شربت پلایا کہ نہیں پلایا؟ یہ ہے انسانیت، یہ ہے عظمت، یہ ہے دین، یہ ہے عدل، یہ ہے اسلام۔ اسلام کو کہیں اور ڈھونڈنا ظلم ہے، اسلام کو یزید سے لینا ظلم ہے، اسلام کو معاویہ سے لینا ظلم ہے، اور اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہوگا انسان کو، جس کو قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ دیکھو تم آج ظالم کے حمایتی بن کر آ گئے ہو اس دنیا میں، اس کی طرف سے حمایت کر رہے ہو، کیا تم خدا کے سامنے بھی ایسا کر سکتے ہو؟ امن یکون علیہم وکیلا، کون ان کا وکیل، یزید کا وکیل بن کے اللہ کے سامنے کون چلا جائے گا؟ تو پانی علی نے بند نہیں کیا، مگر علی ہی کی اولاد کربلا میں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ حسین کے پاس پانی تھا، ہر کا لشکر پیاسا تھا، حسین نے اپنا اور اپنے بچوں کا پانی ہر کو اور ہر کے لشکر کو پلا دیا۔ دیکھیں عدل کہاں ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ ہمارے رہبر اور یہ ہیں ہمارے وہ لیڈرز جنہوں نے ہمارے سامنے اس طرح کی مثالیں پیش کی، اخلاق کی یہ بلندی، اس کو کہتے ہیں انسانیت اور اسلام۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حسین خود اپنے ہاتھ سے ہر کے سپاہیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، مگر یہ اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ پلا دیا نا پانی، کیا کہنا، ایسا کبھی ایسا ہو نہیں سکتا مگر ہوا۔ مگر اس سے بڑی بات کیا تھی؟ اس سے بڑی بات یہ کہ جب حسین پر پانی بند کیا اسی لشکر نے، میں آپ سے کہتا ہوں جائیے ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، ہسٹری موجود ہے، کہیں سے لے کر آئیے ایک لفظ حسین نے یا حسین کے بچوں نے کبھی کہہ دیا ہو، کبھی سکینہ کی زبان سے نکلا ہو، وہ سکینہ جو پیاس سے تڑپتی تھی اور شمر سے کہتی تھی شمر تھوڑا سا پانی دے دے، کبھی اس بچے نے کہا ہو شمر سے، شمر ہم نے تمہارے لشکر کو پانی پلایا تھا، تمہارے فوج کو پانی پلایا تھا، ہر کے لشکر کو پانی پلایا تھا اس وقت جب ہمارے پاس پانی تھا، تم پیاسے تھے تو ہم نے دیا تھا پانی۔ ایک ذکر کر دیتے اس کا، کہا نہیں، یہ الہی قیادت کے اس سنت الہی کے خلاف ہے، سنت معصومین کے خلاف ہے کہ وہ کوئی احسان کر کے جتائیں چاہے ایسی منزل ہی پر کیوں نہ ہو۔ کبھی نہیں کہا، سکینہ نے پانی ضرور مانگا ہے مگر اس حوالے سے کبھی نہیں مانگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر وہ واحد وہ شخص تھا کہ جسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کیا، یاد نہیں دلایا۔ امام حسین نے اس کو پیاس نہیں یاد دلائی،
امام حسین نے اس کو پانی یاد نہیں دلایا، اپنا احسان نہیں یاد دلایا، ہاں ایک چیز ضرور یاد دلائی خود کو، ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کیا مطلب؟ یعنی تو اپنی ماں کو یاد کر کہ تیری ماں نے تجھے کیا تعلیم دی تھی، آج تو ہمارے مقابلے پر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بچپن کی تعلیم ہے وہ اگر انسان ڈگمگاتا ہے واپس ضرور آتا. میں ہمیشہ اس کو مثال کے طور پر پیش کر سکتا ہوں. کیوں واپس آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اصل بنیادی تعلیم اس کی پھر ابھر کر باہر آتی ہے، واپس آتی ہے، جو اس کو واپس لے آتی ہے صراط مستقیم پر. ماں نے اس کو سکھایا تھا حسین کون ہے، حسین کی ماں کون ہے، حسین کا باپ کون ہے، فاطمہ کی تعظیم کرو. تو اس نے کہا میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے نہیں سکتا. بس اس چیز نے حر کو بچا لیا. اور رات کو جب وہ دیکھتا ہے اور وہ آوازیں سنتا ہے اور بھائی پوچھتا ہے بھیا تم پریشان کیوں ہو، اور بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لا کر کھڑا ہو جاتا ہے خیام حسینی کی پشت پر. بھائی تم مجھ سے پوچھتے ہو مجھ کو کس چیز نے پریشان کیا ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم ان آوازوں کو برداشت کر سکتے ہو؟ ذرا سنو یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں. حر کا بھائی تڑپ گیا، یہ کیسی آوازیں ہیں، یہ کون بچے ہیں جو کہہ رہے اللہ تش اللہ تش، ہائے پیاس ہائے پیاس. کیا ہے؟ حسین کے وہ بچے ہیں جن کا پانی حسین نے ہم کو پلا دیا تھا. حسین نے یاد نہیں دلایا لیکن حسین کو یاد آیا، لیکن حر کو یاد آیا کہ حسین نے یہ پانی ہمیں پلایا تھا. اگر وہ پانی آج محفوظ رہتا تو یہ بچے پیاس سے مر نہ رہے ہوتے. ہاں آزاداروں سب ہوتا رہا، کبھی اس کا ذکر نہیں ہوا. ہاں اتنا ضرور ہوا ہے سکینہ آ کر شمر سے پانی مانگتی تھی، شمر پانی دے دے قدم قدم پر. اسی لیے میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، یہ سب کو پتا ہے کہ حسین کب تک پیاسے تھے، مگر یہ خدا کی قسم کسی کو نہیں معلوم کہ سکینہ کب تک پیاسی تھی. میں نہیں کہتا کہ پانی بالکل نہیں ملا، نہیں ملا ہوگا، یہ زندگی کی ضرورت ہے، نہیں ضرور ملا ہوگا. کتنا ملا؟ اتنا ملا کہ اتنا ملا کہ آخر سید سجاد کو پوچھنا پڑا اپنی پھوپھی سے، پھوپھی اماں کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آج آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو کہا میرے لال اتنا کم پانی آتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں ہوتا. میں بچوں کے حصے کا پانی، میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں. اور یہی سکینہ ہے. یہ سکینہ پانی کے لیے، دیکھیں غذا کے لیے کبھی نہیں ملتا، بھوکے بھی تو تھے بچے، مگر بھوک کا کبھی ذکر نہیں کیا ہے، پانی کا ذکر کیا ہے. اس لیے کہ پانی پر حق سب کا ہوتا ہے. ہم اپنا حق ہی تو مانگ رہے ہیں. پانی مانگنا عیب نہیں ہے، مگر نتیجہ کیا ہے؟ ظلم انتہا پر ہے اس طرف، عدل انتہا پر ہے اس طرف. عدل کا تقاضا یہ ہے، عدل کا اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں کھانے کا ذکر نہ کرو. یہ نہ کہو کہ ہم بھوکے ہیں. جن کی تعریف قرآن کر رہا ہو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ بچے بھوکے ہیں. مگر آپ نے کبھی سنا؟ ہم بھی ذکر نہیں کرتے ممبر سے بچوں کی بھوک کا، ہم بھی ذکر نہیں کرتے اس لیے کہ ذکر کیا ہی نہیں اہل بیت نے بھوک کا، حالانکہ بچے بھوکے بھی تھے. اور آپ کے گھروں میں بچے جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے. اور ماں باپ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بھوک کو مٹا دیں، مگر زینب کے سامنے سب بچے بھوکے ہیں. بچے بھوک کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، بچے پیاس کا تذکرہ کرتے ہیں اور آتے ہیں. اور جس جس جگہ قافلہ رکتا ہے شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتا ہے، اور حسین کے بچے پیاسے رہتے ہیں. سکینہ نے ایک بار آ کر کہا اے شمر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. شمر نے کہا سکینہ رک جاؤ، میں ابھی تم کو پانی دیتا ہوں. امید دلا دی. جب بچوں کو امید دلائی جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہے جو صاحبان اولاد ہیں کہ بچے کس طرح اس وقت کا شدت سے انتظار کرتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وعدہ کیا رک جا، پہلے میں ان سب کو پانی پلا دوں پھر میں تجھ کو پانی دوں گا، پانی پلا دوں. انتظار میں سکینہ کھڑی ہوئی ہے. جب سارے سپاہی پانی پی چکے تو ایک مرتبہ کہتی ہے تو نے کہا تھا پانی پلائے گا، سب پانی پی چکے، اب دے دے. کہا رک جا، پہلے میں ان جانوروں کو پانی پلا دوں. مجھے نہیں معلوم اس جملے کو زینب نے کیسے سنا ہوگا، مجھے پتہ نہیں سید سجاد سید الصابرین نے اس جملے کو کیسے سنا ہوگا. حسین کی بیٹی، نبی کی آل، یہ بچے نبی کے گھر کے بچے، اللہ اکبر، پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور ظالم کہتا ہے پہلے میں جانوروں کو پانی دے دوں. سکینہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لیتی ہوں. جب انتظار کیا اور اب سارے جانور بھی پانی پی چکے، سکینہ آگے بڑھتی ہے. ظالم تو نے وعدہ کیا تھا، کہاں وعدہ کیا تھا؟ آجا قریب آجا، لو میں تجھ کو پانی دیتا ہوں. مشک آگے بڑھائی،
مشکیزے کا دہانہ آگے بڑھایا. بچی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے پانی پینے کے لیے. بس ایک مرتبہ زمین پر پانی بہاتے ہوئے شمر کہتا ہے سکینہ پانی ہم بہا سکتے ہیں تم کو دے نہیں سکتے. سکینہ بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی ہے, سینے کو رکھ دیتی ہے, جلتا ہوا سینہ پانی پر. کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے چچا عباس جب سے گئے تھے پانی لینے کے لیے تم تو نہیں آئے, مگر سکینہ پیاسی رہ گئی, سکینہ کو ابھی بھی پانی نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے عمل صالح کو قبول فرما, اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما. خداوندہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہوں ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما. اس مجلس کا ثواب خاص طور پر مرحوم امجد علی صاحب کی روح کو پہنچا دے. خداوندہ جو مومنین مسلسل پاکستان میں خاص طور پر شہید کیے جا رہے ہیں خداوندہ ان کے درجات کو بلند فرما, دیگر مومنین کی حفاظت فرما. جو مومنین ان حادثات میں زخمی ہوئے ہیں خداوندہ ان کو صحت و شفا کرامت فرما. ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہم اپنے فرائض کو امت مسلمہ کے تعلق سے جہاں بھی ہیں ادا کرنے میں کامیاب ہو سکیں. خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمیں ہمارے دلوں میں عشق و محبت محمد و آل محمد جاگزی فرما. قیامت تک ہمارے نسلوں میں صاحبان ایمان پیدا ہوتے رہیں. اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما. جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما. جو مومنین مخصوصاً اس مجلس میں جو لوگ حاضر ہیں ان کی ساری پریشانی کو دور فرما, ان کے تمام دلی مقاصد و حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم